نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی 23 سالہ نبوی زندگی دے اندر کوئی ایک ایسا مقام وکھاؤ جتھے نبی نے آپ منگیا ہوئے یا اپنے صحابہ نو آکھیا ہوئے اللہ کو منگیا کرو تو میرا وسیلہ دیتا۔ پیارا پیغمبر کامل دین لے کے آیا، الیوم اکملت لکم دینکم، کامل دین ہے، مکمل دین ہے۔ اس مکمل دین دے وچوں پیغمبر نے اگر صحابہ کرام نو 23 سالاں دے وچ آکھیا ہے تسا وسیلہ جڑا ہے او دے کے میں نبی دا اللہ کو منگیا کرو تو بات تو ٹھیک ہے، بات پیغمبر دی تعلیم ہے۔ تے اگر پیغمبر دی تعلیمات چ یہ چیز ثابت نہیں، وقت پیران دا، بزرگاں دا، نبیاں دا، ولیاں دا وسیلہ دیونا، بھئی اللہ سندا ہی تاں ہے جو فلانے دا وسیلہ دیو، تو وقت اللہ دی شان دے اندر گستاخی ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ جڑا قانون فرمایا کہ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، او جھوٹا ہے؟ کیا اللہ دے قرآن نے جڑی قانون بیان کیتا ہے نحن اقرب، اے جھوٹا ہے؟ تو اس واسطے کئی سوال پیدا ہوندے ہیں اگر اسا اللہ کو منگیے وسیلے نا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزانہ کی بنیاد پہ سوشل میڈیا پہ کوئی نہ کوئی نمونہ دیکھنے کو ملتا ہے جو اپنی فضول سی گفتگو سے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایسے میں شروع میں آپ نے اس فضول سے نمونے کی گفتگو ملاحظہ فرمائی ہے جس میں یہ شخص وسیلے کے بارے میں لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور یہ بتا رہا ہے کہ آقا علیہ السلام نے کیا کبھی کسی صحابی کو اپنی حیات مبارکہ میں وسیلے کا درس دیا ہے؟ کیا آقا علیہ السلام نے کسی صحابی کو وسیلہ سکھایا ہے؟ اب یہ بات سمجھ سے باہر ہے کہ یہ نمونے روزانہ کی بنیاد پہ کیسے پیدا ہو جاتے ہیں۔ مجھے آج تک اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ ان کے دل کے اندر اتنا بغض بھرا ہوا ہے کہ جہاں دل کرتا ہے وہیں پہ رک کر یہ اللہ کی مخلوق کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کے دل کے اندر کوٹ کوٹ کے بغض بھرا ہوا ہے۔ یہ بخاری کی بات کرتے ہیں، مسلم کی بات کرتے ہیں، سیاستہ کی کتابوں کی بات کرتے ہیں۔ مجھے آج تک یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ پتہ نہیں یہ کیسے پڑھتے ہیں، یہ کس استاذ کے پاس انہوں نے بخاری پڑھی ہے، مسلم پڑھی ہے، یا احادیث کی کتابیں پڑھی ہیں، یا پھر انہوں نے بخاری شریف پڑھی تو ہے لیکن بخاری شریف کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی، اور باقی احادیث کی کتب پڑھی ہیں لیکن ان کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ احباب وقار، میرا اس مولوی صاحب سے یہ سوال ہے کہ بخاری شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، حدیث کا نمبر ہے 1010۔ اس میں یہ ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک میں جب قحط آیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کی بارگاہ میں جب دعا کی تو عرض کی مالک ہم حضرت عباس یعنی آقا علیہ السلام کے جو چچا ہیں اس کا وسیلہ تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم آقا علیہ السلام کا وسیلہ آپ تیری بارگاہ میں پیش کرتے تھے، اب ہم آقا علیہ السلام کے چچا حضرت عباس کا وسیلہ پیش کرتے ہیں۔ پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ تم تو لوگوں کو یہ سمجھا رہے تھے کہ آقا علیہ السلام نے کسی صحابی کو وسیلہ سکھایا ہے، تو مجھے بتاؤ کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وسیلہ کس نے سکھایا؟ جب وہ آقا علیہ السلام کا وسیلہ بھی پیش کرتے تھے اور حضرت عباس جو حضور کے چچا ان کا وسیلہ بھی پیش کرتے تھے، اور تم کہتے ہو کہ آقا علیہ السلام نے کسی صحابی کو نہیں سکھایا یا کسی صحابی نے کسی کو وسیلہ نہیں بنایا، تو پھر بتاؤ کہ بخاری شریف کے اندر جو حدیث موجود ہے 1010 نمبر، اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہوگی؟ اور دوسری حدیث ابن ماجہ کے اندر موجود ہے، ایک نابینا صحابی آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا فرمائیے کہ اللہ کریم میری بینائی کو لوٹا دے۔ یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تو صبر کر یا پھر میں دعا کرتا ہوں۔ تو اس نے عرض کی یا رسول اللہ آپ دعا فرمائیے، تو آقا علیہ السلام نے اس کو ایک دعا سکھائی، فرمایا جاؤ وضو کرو اور 2 رکعت نفل پڑھو، اس کے بعد یہ دعا مانگو، جس دعا کا معنی یہ ہے کہ اے اللہ میں تیری بارگاہ میں آقا علیہ السلام یعنی حضور علیہ السلام کی ذات مبارکہ کو تیری بارگاہ میں وسیلہ بنا کے پیش کرتا ہوں، میری بینائی کو واپس لوٹا دے۔ تو جب وہ صحابی نفل پڑھ کے دعا مانگ کر آقا علیہ السلام کا وسیلہ رب کی بارگاہ میں پیش کر کے واپس آیا تو حدیثوں کے اندر آتا ہے کہ اس کی بینائی واپس آ چکی تھی۔ تو مولوی صاحب میرا آپ سے سوال ہے کہ یہ حدیثیں کہاں جائیں گی جس میں آقا علیہ السلام نے خود وسیلہ سکھایا؟ آقا علیہ السلام کا وسیلہ بھی پیش کیا جا رہا ہے، آقا علیہ السلام کے چچا کا بھی وسیلہ پیش کیا جا رہا ہے، ایسی 20 حدیثیں موجود ہیں وسیلہ کے اوپر، اور تو کہتا ہے کہ اسی مقام پہ وسیلے کا ذکر نہیں ہے۔ مولوی صاحب بخاری شریف کو بخار کے ساتھ نہ پڑھا کرو بلکہ عقل کے ساتھ پڑھا کرو، دل کے ساتھ پڑھا کرو، توجہ کے ساتھ پڑھا کرو، بغض کی حالت میں نہیں، شدت کی حالت میں نہ پڑھا کرو بلکہ محبت کے وقت پڑھا کرو۔ جب محبت اور وسعت قلب اور وسعت ذہن سے پڑھو گے
تو ساری چیزیں تمہارے لیے آسان بھی ہو جائیں گی اور آپ کو سمجھ بھی آ جائے گی